السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا یہ مطلب ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانے، جیسے عیسائی نے 3 خدا مان کر مشرک ہو گئے، اور جیسے ہندو نے کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سمیع اور بصر وغیرہ، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمیع اور بصر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہیں تو شرک ہے، اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدا تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پارہ 29 رکوع 19، یعنی ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ سوال: کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ سوال: ضروریات دین کیا ہے؟ جواب: دین میں بہت سی ضرورت ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں: خدا تعالیٰ کو ایک ماننا اور واجب الوجود ماننا، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیبوں سے اس کو پاک ماننا، اس کے فرشتوں اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں جلیل اور چھوٹا نہ سمجھنا، ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت کے دن حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کو صحیح ماننا، نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، زنا، شراب نوشی وغیرہ قطعی کی حرمت اعتقاد کرنا، اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ۔ سوال: کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب: توبہ اور تجدید ایمان کرے، بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرے، اور مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے۔ سوال: شرک اور کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو تو معافی کی کیا صورت ہے؟ جواب: توبہ کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اپنی غلطی پر نادم اور پریشان ہو، اور دل سے پکا ارادہ کرے کہ اب ایسی غلطی نہ کروں گا، صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں ہے۔ سوال: کیا ہر طرح کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب: جو گناہ بندوں کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدا تعالیٰ سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے۔ اور جس گناہ کا تعلق
کسی کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف خدا تعالی سے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے جیسے شراب نوشی کا گناہ، اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتا ہے جیسے نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ ہوا، اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے، اگر آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو اس کا فدیہ کی وصیت کر جائے۔